ایک گستاخ صحابہ کے خلاف پرچہ اور مقدمہ درج ہو گیا۔ صاحب آپ نے جھوٹ کذب بیانی کی تو شرم آنی چاہیے۔ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں تو حضرت السلام علیکم ناظرین، اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے یعنی اپنے یوٹیوب چینل سے محمد عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین صحابہ کا مقدمہ FIR درج۔ سوشل میڈیا پر صحابہ کرام خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق توہین امیز گفتگو کرنے کے الزام کے تحت جہلم سے تعلق رکھنے والے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف FIR درج کر دی گئی ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا سے مسلسل متنازعہ اور توہین امیز بیانات کا سلسلہ کچھ عرصے سے جاری تھا، لیکن حال ہی میں ان کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق انتہائی حد تک امیز اور توہین امیز گفتگو منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانان پاکستان میں غصے کی لہر دوڑ گئی اور مقدس شخصیات کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنے اور مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے خلاف پورے ملک میں سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں انجینئر کو گرفتار کرو کا ٹرینڈ بھی دیکھا گیا۔ اس مقدمے کے اندراج کے لیے جب درخواست دی گئی تو انتظامیہ نے قانونی کارروائی سے انکار کیا، جس کے بعد دفاع صحابہ کونسل نے مشترکہ جدوجہد کا آغاز کیا اور اس کا بیڑا جمعیت اہل حدیث کے رہنما علامہ احتسام الہی ظہیر اور علامہ حشام الہی ظہیر نے اٹھایا۔ انہوں نے اس حوالے سے میڈیا پر بھرپور آواز اٹھائی اور مطالبہ کیا کہ قانون کو حرکت میں لایا جائے، لیکن اس کے باوجود مقدمے کے اندراج میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ 22 اگست کو بالآخر مقدمہ درج کیا گیا۔ اس حوالے سے علامہ احتسام الہی ظہیر صاحب نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ فضل و رحمت سے 20-22 دن کی مسلسل جد و جہد کے بعد الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد انتظامیہ کے تعاون سے ایک گستاخ صحابہ کے خلاف پرچہ اور مقدمہ درج ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے، اب ہمارا جو بھی احتجاجات کے جتنے بھی اعلانات تھے، سب سے پہلے تو میں ان اعلانات کو واپس لیتا ہوں کہ جو آج دھرنا ہونا تھا، جو آج ریلی DIG کے دفتر کی طرف جانی تھی، جو GT روڈ یا ٹھوکر نیاز بیگ پہ کسان اتحاد نے روڈ کے اوپر احتجاجی اور علامتی دھرنا دینا تھا، ان تمام تر احتجاجات کو ہم مؤخر کرتے ہیں اور انتظامیہ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے عوام کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے بر وقت سنجیدگی سے یہ فیصلہ کر لیا۔ لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ یہ کیس بڑا اوپن ہے، یہاں پہ گستاخی کرنے والا علل اعلان گستاخی کا اقرار کر رہا ہے، اس لیے اس کیس کو تفتیش کے اندر لٹکانا اور اس کے بعد عدالتی ٹرائل میں ملزم کو ریلیف دینا یہ کسی بھی طرح مناسب بات نہیں ہے۔ ملزم اعلانیہ گستاخ صحابہ ہے، ملزم اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے۔ اور ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب آپ نے جتنی بھی ہردہ سرائی کی تھی وہ وقت گزر گیا، آپ نے جھوٹ کذب بیانی کی، اعلیٰ منزلوں پہ آپ فائد ہوئے، آپ نے یہاں تک الزام لگا لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں کہا معاذ اللہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ان کی خاموشی بھی حدیث ہے، اور ہمارا تو منہج ہی یہ ہے کہ رسول اللہ جو فرما دے وہی دین اور شریعت ہے۔ کیا رسول اللہ کی بات کے اوپر ہم نے معاذ اللہ کہا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی فاسد اور باطل تشریح کے اوپر معاذ اللہ کہا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ امیر معاویہ کا ہے۔ معاذ اللہ اس بات کے اوپر ہے کہ وہ گروہ امیر معاویہ کا ہے جو جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ امیر معاویہ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں تو حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حسنین کریمین نے جہنم کی طرف بلانے والے گروہ کے امیر سے صلح کر لی، ان کے ساتھ ان کو بڑا مان لیا، ان کو امیر مان لیا۔ اب ہمارا انتظامیہ سے، پولیس سے، مقننہ سے یعنی عدلیہ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس کیس کو ہرگز لمبا نہ کیا جائے، ملزم اقراری ہے، اس کو فی الفور سزا دی جائے تاکہ معاشرے کے اندر آئے روز یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ہردہ سرائی کرتا ہے یہ ان لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ ہم ہمیشہ قانون کی عملداری کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ میں آج بھی اپنے نوجوانوں کو یہ خوشخبری تو سنا رہا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ جد و جہد جو ہم نے کرنی ہے۔ قانون کبھی ہاتھ میں نہیں لینا، قانون کو حرکت میں لانا ہے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی بجائے جب آپ قانون کو حرکت میں لاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ ایک مورل فتح بھی حاصل کر لیتے ہیں، اخلاقی جنگ بھی جیت جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ کوئی بھی گستاخی صحابہ
اگر اس دھرتی کے اوپر کرے گا تو پاکستان کا قانون اور آئین حرکت میں آئے گا۔